موږ پښتو موږ روایات موږ رواج زنه خبره خون نه کوي چې په دغه رنګ او په د مشرانو د صوبایي جرګې کې د هغې جوابونه وکړو. خو بهرحال موږ خو زړه غوښتله چې اول عدنان خان ته جواب ورکړو. یو هفته مخکې موږ ته ډېر غټ غټ پیغورونه راکړي وو او خوشحال بابا شعرونه هم راته وویل چې تاسو ښکاره خبرې نه کوو، پټه پټه خبرې کوو، په اشارو کې یې کوو. خو موږ دا ورته وایو چې داسې څه خبره نشته. دا موږ د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ملګري دي، ایم پی صاحبان او د کابینې والا صاحبان چې کوم وو، هغو خو ډېر ښکاره ښکاره خبرې ورته وکړلې. او زه عدنان خان ته وایم چې ما ته د خپل بابا والا شعرونه هم وایه نو موږ والا هم واوره. خو دی خو شته نه دی چې چیرې لاړ ده. احمد صاحب به انشاءالله هغه خبره ورته ورسوي. نو وی زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نه وهم چې خوله یې راکړه. ځکه چې زه د عدنان خان نه دا پوښتنه کوم چې دی ما ته وایي چې منظور پښتون عدالت ته تاسو ټول راشو. بلکل منظوره ده. خو موږ دا وایو چې عدنان خان لږ د خپلو مشرانو سره هم پوښتنه وکړه چې د پښتون عدالت لا لګېدلی نه دی او تاسو مشرانو هغې باره کې یوه بیانیه جاري کړله چې دا ملک بېلوي. نو اوس موږ د تاسو دعوت ومنو او که د هغو مشرانو ستاسو مشرانو خبره ومنو چې کومه خبره یې ټیک ده. اصل میڈم اسپیکر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سب کے احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جتنی بھی ادھر باتیں ہوئی ہیں، اب اگر ہم ماضی میں جائیں تو ماضی میں ہم یہ لازمی پوچھیں گے کہ بھائی یہ پرائی جنگوں کو لانے والے کون تھے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پرائی جنگوں کو سپورٹ کرنے والے کون تھے، اور ان کو چادر چاردیواری کس نے پرووائڈ کی، ان کو چھت کس نے دیا، ان کے حق میں فتوے کس نے جاری کیے. تو پھر ہم 80 کی دہائی والے باتیں لازمی پوچھیں گے کہ اگر آج یہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں تو ہم بھی ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا یہ پرائی جنگوں کو 80 کی دہائی میں لا کر پچھلے 40-45 سال سے ہماری قوم کا استحصال ہو رہا ہے، ایک قسم کی نسل کشی جاری ہے. تو اس کا بھی سوال لازمی ہم عدنان خان اور ان کے قائدین سے کریں گے. اور جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا سی ایم جو ہے وہ افغانستان سے کس حیثیت میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کو شاید احساس نہیں کہ ہمارے سی ایم علی خان نے ایپیکس کمیٹی میں صرف یہ بات نہیں کی تھی کہ میں افغانستان سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ انہوں نے محنت سماجت کی کہ بھائی ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے صوبے میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور پچھلے 40-45 سال سے ابھی میں اقتدار میں ہوں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو جب بار بار ان کو کہا گیا، سوال محنت جاری کی کہ بابا اٹھو افغانستان سے بات کر لو، کیونکہ ہماری حکومت کا ریاست کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ ساری دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. تو پھر وزیر اعلیٰ علی امین خان نے اسی بنیاد پر ان سے بات کی کہ افغانستان سے جا کے بات کر لو. تو ابھی اعتراض کس بات پہ ہے؟ لیکن خواجہ آصف جس طریقے سے بات کر رہا تھا، کبھی اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کر، کبھی جو ہے نا میڈیا کے سامنے، اور جس طریقے سے اس چیز کو اچھال رہا تھا کہ ایسا جس طرح ایک پوری جو ہے نا ہم نے صوبائی حکومت ان کے حوالے کر دی، کسی یا افغانستان میں چلے گئے یا ہم نے ریاستی حدود عبور کر دی. لیکن خواجہ آصف کو یہ احساس تک نہیں کہ اس موضوع پہ بھی بات کر لے کہ یہ افغانستان سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے تو محنت کی ہے کہ بھائی بات کرو، آپ کا بیانیہ یہی ہے کہ ساری دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. تو پھر افغانستان سے بات کرنے میں کیا جو ہے نا ایسا خرچ ہے، کیا مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ اور پھر جہاں تک ان کی بات ہوئی کہ آپ کا قائد کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سیاسی قوت سے بات نہیں کروں گا،
تو بابا کون سی سیاسی قوت سے ہم بات کریں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں. آپ کا قائد جو ہے وہ سر عام میڈیا پہ سارے قوم کے سامنے کہتا ہے کہ پشتون بیوقوف عوام ہے. جتنے بھی پشتون ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ اس نے سر عام کہا ہوا ہے. جناب اسپیکر، ایک قائد ہمارے بارے میں ایسا کہتا ہے، وہ اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. اگر نون لیگ کے اس قائد نے کوئی بھی بات کی، پوری زندگی میں ایک ہی سچ بولا ہے، وہ یہ بولا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں. کیوں میڈم؟ وہ اس لیے کہ اس کے پاس اس بات کے ویلڈ آرگومنٹس ہیں. ہم ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں، پشتون ہمیشہ استعمال ہوا ہے. خودکش ہم بنے، دہشت گرد ہم بنے، غدار ہم بنے، مجاہد ہم بنے، طالب ہم بنے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب ریاست نے مانگا اور ہم نہیں بنے. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے سچ بات کی، کیونکہ اس کے آقا نے یہ جنگ، پرائی جنگ لا کے ہم پہ مسلط کی، اور یہ اس وقت ان کا قائد جو ہے یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میڈم اسپیکر، اس وقت سے ہم مر رہے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں بات کرو تو اس پہ بھی اعتراض ہے. اس کی بیٹی نے پشتونوں کو سرعام دہشت گرد کہا ہے. اور اگر اتنی باتیں ہمارے فوج کے خلاف، ہمارے ادارے کے خلاف اور یا عیسائی کے خلاف جتنی باتیں نواز شریف نے، مریم نواز نے اور خواجہ آصف نے کی ہے، اگر 5% بھی یہ باتیں ہم کر لیتے، ہمارے صوبے کا کوئی لیڈر کرتا یا تحریک انصاف کا کوئی لیڈر کرتا، تو ابھی تک اس کو یا پھانسی ہو چکی ہوتی، یا پھر وہ حیات جیل میں ہوتا، یا پھر کم از کم غائب ہو جاتا. لیکن جناب اسپیکر، ان کو شرم و حیا ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. اور ہمارے اداروں کو بھی اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کو بدنام کرتے ہیں، جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم استعمال ہوئے ہیں، اسی طرح فوج اور فوج کے ادارے بھی استعمال ہو گئے، ان مافیا کے ہاتھوں پہ استعمال ہو گئے. اور پھر گلہ کیا کرتے ہیں کہ یہ غدار، یہ فلانا مختلف ناموں سے ہمیں پکارتے ہیں. جناب اسپیکر، ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جناب اسپیکر اگر دیکھ لیں، جتنی بھی ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں، جتنی بھی ہیں، ہر ہماری قوم پرست جماعت نے آزاد پختونستان کی نفی کی ہے. ہر قوم پرست جماعت نے. اور اس صوبے میں جتنی بھی سیاسی تحریکیں ہیں، کسی نے بھی جو ہے نا آزاد پختونستان کی یا آزاد ریاست کی بات نہیں کی. اور سب سے زیادہ یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، کیونکہ اور کوئی جسٹیفیکیشن رہ نہیں گیا ہے. ایسا کوئی جسٹیفیکیشن رہا ہو جس سے ہمیں وہ غدار ٹھہرائے یا ہمیں وہ مجرم ٹھہرائے، کیونکہ ہم محب الوطن پاکستانی ہیں. یہ واحد ایک چیز رہ گئی ہے کہ وہ کبھی ہمیں جو ہے نا آزاد ریاست کے نام پر، کبھی جو ہے نا ریاست سے غداری کے نام پر کسی نہ کسی بہانے ہمیں مجرم ٹھہرا دیتی ہے. جناب اسپیکر، اس کا روک تھام ہونا چاہیے. میرے جتنے بھی معزز اراکین ہیں ان سب نے بات کی کہ سیاسی ماحول میں، سیاسی بات چیت میں ہمارے فوج کا کردار ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جس کو میں کر رہا ہوں کہ ہمارے صوبے میں جتنے بھی حالات بنے ہیں، ان سب حالات کی ذمہ وار جو ہے یہ ہمارے ادارے ہیں. اگر یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے تو کبھی ہمارے یہ حالات نہ بنتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری جانوں کو کبھی بھی جو ہے نا قیمتی نہیں سمجھا جا رہا ہے. ہمیں ہر جگہ پہ مارا جا رہا ہے، مختلف ناموں پہ مارا جا رہا ہے. جب ضرورت پڑی ہم نے جہاد کیا، جب ضرورت پڑی تو پھر ہم خودکش بھی بنے. ہمارے 80,000 جانیں چلی گئی. 1 جنوری 2010 گاؤں شاہ حسن خیل، لکی مروت، اس میں ایک خودکش آتا ہے. گاؤں کے عین وسط میں والی بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں 105 جانیں چلی گئی. یہ غریب لوگ تھے، یہ وہ غریب لوگ تھے جو پاکستان پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. میڈم اسپیکر، وہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور یہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے اور سارے پاکستانی تھے.
اور افسوس کی بات کہ جس نے خودکش کیا وہ بھی غالباً کلمہ پڑھنے والا تھا. اور اسی طرح پھر 16 دسمبر 2014 کو جو ہوا اے پی ایس میں، اور اسی طرح بجوڑ میں، اور اسی طرح یہ ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا کہ چمن کے دمکیدی بجوڑ پوینو سوردا، پواڑا کے دمکیدی بنی گل پوینو سوردا. یہ ساری زندگی ہم لاشی پچھلے 40-45 سالوں سے اٹھا رہے ہیں. میڈم اسپیکر، اس کا کوئی روک تھام ہونا چاہیے. یہ جب تک ہم اس کو لگام نہیں دیں گے، جب تک ادارے اس بات پہ ہم راضی نہ کریں، اس بات پہ ہم ان کو بٹھا نہ لیں کہ بابا بس اب ختم ہو گیا. یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے، ہمارے قائد حزب اختلاف اور خواجہ آصف جو اپنے آپ کو بڑا تیسمر خان سمجھتا ہے، خواجہ آصف سے میں پوچھتا ہوں، ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ بنو میں پولیس، لکی میں پولیس وہ دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے نا زور والے، بڑے طاقت والے اور خود مختار اور اختیار والے وزیر اعظم ہیں. تو میں اس با اختیار وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ لکی پولیس کو جس نے باہر روڈوں پہ بٹھایا ہے اسی کو کہہ دے کہ اس کو روڈوں سے اٹھا لیں. ہم نہیں ہیں ان کو روڈوں پہ بٹھانے والے. ہم بنو پولیس کو بھی ہم نے روڈوں پہ نہیں بٹھایا ہے. جس نے بٹایا ہے وہ اس کو اٹھا لے اگر اس کے پاس اختیار ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بابا تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. فارم 47 کی جعلی حکومت، اور اسی طرح تم چلتے رہو گے اور جب تک وہ چاہے. لیکن جناب اسپیکر، ان لوگوں کا، ان پورے جو ہے جو بھی فارم 47 والی وفاقی حکومت ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا نیست و نابود کر دے، خواہ ہمارے وہ طریق انصاف والے ہیں یا حقوق مانگنے والے. میڈم اسپیکر، یہاں پر حق مانگنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اگر آپ اپنا حق مانگیں گے تو پھر آپ اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اگر آپ اپنا حق چھوڑ دیں ان کے لیے اور آپ اپنا حق نہیں مانگیں گے تو پھر آپ وزیرستان میں بھی محفوظ ہیں، بلوچستان میں بھی محفوظ ہیں. میڈم اسپیکر، اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا سیاسی لباس پہننا ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا سیاسی لباس نہیں پہنیں گے تو آپ اسلام آباد اور الپنڈی لاہور میں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ جو ہے نا پھر وزیرستان میں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم ہائی جیکڈ ہے میڈم. اب اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ فوج کے خلاف کیوں؟ بابا ہم فوج کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، نہ ہم اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، ہم شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے، سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف فوج کو سپورٹ کرتی ہے، ہر فوجی کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہر اس فوجی کو سپورٹ کرتی ہے جو بارڈر پہ اپنی جانیں دیتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف اعلیٰ اس پہ پہلی فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. لیکن ہم ہمیشہ اس چیز کی نفی کریں گے جو آئین میں اور جو قانون میں لکھا ہے. اس سے جو بھی دائیں بائیں جائے گا ہم ٹھیک ٹھاک آواز بھی اٹھائیں گے، نام بھی لیں گے اور بتائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اس سے ہم نے کبھی روگردانی نہیں کرنی. یہ بہت بڑا جرگہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے میڈم اسپیکر، یہ اس لیے نہیں بیٹھی کہ ادھر ہم نے صرف بیٹھنا ہے اور ادھر اجلاس کر کے پھر چلے جانا ہے. ہم نے جو اپنے قوم کی ترجمانی کرنی ہے، ہمارے عوام کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے عوام ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری ترجمانی کی جائے. ترجمانی یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی، اور ہمیں یہ تانے دیے جا رہے ہیں. اچھا ہوا کہ میڈم صوبیہ نے جو ہے نا اپنے اس کی نفی کر دی، حالانکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. خواجہ آصف کی باتیں ریکارڈ پہ ہے، رانا ثناء کی باتیں ریکارڈ پہ ہے، سب پنجاب کی لیڈرشپ کی باتیں ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اٹک پر آ کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم پاکستانی شہری ہیں، میں اٹک پار جاؤں یا ادھر آ جاؤں یا لاہور جاؤں یا سیالکوٹ جاؤں، جدھر بھی جاؤں میں جاؤں گا. میں نے جدھر بھی سیاسی قوت دکھانی ہے میں جاؤں گا، دکھاؤں گا. اور پھر NOC والی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن جناب اسپیکر، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جب ہم پختونخوا سے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، اور ہمیں دوسرے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور. یہ والی بات مزید نہیں چلے گی کہ ہمیں جو ہے نا پاکستانی شہری منوانے کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں.
لیکن ایسی وفاداری کب ثابت ہوگی؟ مر مر کے ہم جو ہے نا اپنی وفاداری ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. میڈم اسپیکر، یہ پورا ڈیویژن لائن ہم نے سنبھالا ہوا ہے، پشتونوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور یہ چترال سے لے کر یہ ادھر تک جائیں. اگر ہم حق کی بات کریں تو ہمارے اوپر سزائیں کون سی مسلط کرتے ہیں؟ ہمارے سارے تجارتی راستے بند، ہمارا جو ہے نا تورخم بند، غلام خان بند، ہمارا انگور اڈا بند، چمن بند، نوے پاس بند، ہمیں کوئی تجارت کرنے بھی نہیں دیتا. لیکن وہ ہندوستان جو ہمارے پیچھے ازل سے لگا ہوا ہے، جو ہمیں جینے نہیں دیتا، ہماری سالمیت اور ہماری جو ہے نا ریاست کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ راستہ کھلا ہوا ہے. حالانکہ ہر شام کو سریمنی ہوتی ہے، گیٹ بند کر دیتے ہیں، لیکن تجارت پھر بھی چل رہی ہوتی ہے. اور فواد چودھری نے ٹھیک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا، فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ پنجاب وہ پنجاب ایک ہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سچ بات کی ہو تو اس کو ماننا چاہیے. ہم جو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے پشتون جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میڈم اسپیکر، یہ سب کو آواز اٹھانی ہوگی، اور ان سب کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ پشتونوں نے جب شاہ شجاع افغان کو نہیں بخشا غداری پہ، تو پھر یہ عوام نہیں بخشے گی. ہمارا دین اور ایمان ہے کہ ہم نے اپنے روایات کو اور اپنی زبان کو ٹھیک ٹھاک آگے لے کے جانا ہے. ہم نہیں لے کے جائیں گے تو قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی. میڈم اسپیکر، ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اتنی باتیں ہم نے کی ہے، اتنی زیادہ. اب جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ سن رہے ہیں کہ سن بھی نہیں رہے ہیں. اگر سن رہے ہیں تو انسنی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ کس کی حکیمیت چل رہی ہے، کس کا قانون چل رہا ہے، کس کا ڈنڈا چل رہا ہے. یہ بیچ میں نون لیگ والے، یہ ویسی، میں نثار باز خان ابھی بیٹھا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس کو یاد دلاؤں کہ پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کی اور ہمیں کہا کہ ایک قسم کا اس نے ہم پہ طنز کیا، اور کہہ رہا تھا کہ بابا ہم نے تو امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں ساتھ نہیں دیا ہے. احمد کنڈی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ان کو یاد دلاؤں کہ نثار باز خان، آپ ہماری جان ہیں، ہمارے جگر ہیں، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی. آپ اپنے قائد کی وہ تقریر سن لے، جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم امینڈمنٹ کا ساتھ دیں گے تو پھر انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم دیں گے. جب پیپلز پارٹی نے ریورس لگایا تو پھر انہوں نے بھی ریورس لگایا. ہمیں یہ نہ بتائے کہ آپ اپنے اختیار میں، آپ اپنے اختیار میں نہیں ہیں. آپ جب اختیار میں ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اختیار میں کون ہے کون نہیں ہے. میڈم اسپیکر، جو ہمارا مین مسئلہ تھا، ابھی آپ یقین کریں کہ ہمارے کرک میں جو آئین کے مطابق 5 کلومیٹر ریڈیس میں آپ نے گیس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے جتنی بھی انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں، اور ادھر آج تک جو ہے نا کوئی 15-20 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے گیس پرووائڈ، 6 دن سے ادھر دھرنا جاری ہے. اور ہم نے وفاقی حکومت سے بارہا اس کے بارے میں بات کی، لیکن مجال ہے کہ نہ ان کا کوئی بندہ آتا ہے، نہ ان کا کوئی نمائندہ آتا ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے نا والی وارث ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. بھائی ہے ہماری حکومت، لیکن ہماری حکومت صوبائی ہے، ادھر تو وفاقی حکومت کا وہ ریٹ چلتا ہے. تو میڈم یہ ہمارا حال ہے، ہم سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ پھر ہمیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہیں، یہ ہم عوام کا مزاج بتا رہے ہیں کہ عوام نے ایسے اٹھنا ہے پھر کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں ہمیشہ جو ہے نا میڈم، جتنے بھی پشتونخوا کے عوام ہے، اپنے اخلاص نے مارا ہے. ہمارا اخلاص ہے اس ملک کے ساتھ، ہم ریاست کے لیے جان نچھاور کرنے والے. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم جو ہے نا آگ کی طرح ایسے جو ہے نا جل جائیں گے کہ پھر ہم نہ ریاست کے کام آئیں گے، نہ ریاست ہمارے کام آئے گی.
کیونکہ اس نہج پہ لانے والے ہمیں کون ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق سے جو ہے نا وہ کرنے. اب جب میڈم اسپیکر ایک دارالخلافے سے ایک طاہر داوڑ کی لاش جاتی ہے آگے میرلی میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک اور لاش گیلمن وزیر کی جاتی ہے اسی علاقے میں، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ ریاست کے بارے میں وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ تو پھر تو وہ یہ شعر لازمی پڑھیں گے، د پښتنو په قتل عام خاموش ملک و ملا، د پښتنو په قتل عام خاموش ملک و ملا، د تاسو دومره ګیلمن یم چې حد نه لري. میڈم اسپیکر، پھر لوگ بد دعائیں دیں گے. کیسی بد دعائیں دیں گے؟ ان لوگوں کے اشعار پڑھیں گے جو ان لوگوں کی لاشیں ہم نے ادھر بھجوائی ہے. ہمیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایسی بد دعائیں لگتی ہیں. د چا په کور کې چې چغار وي د یتیم د جړه، د چا په کور کې چې چغار وي د یتیم د جړه، د کوم کم نسل په زړه باندې اختر ولګي. میڈم یہ حقیقت ہے. زما سینہ کے د خنجر په ډوبېدو خوشحالو، رب ته مې سوال دی چې په تاسو د خنجر ولګي. د ظلم خوند به در معلوم شي چې ظالمه کله چې ستا بچی چرته پلاس ته زورور ولګي. رب ته مې سوال دی چې په تاسو د خنجر ولګي. د ظلم خوند به در معلوم شي چې ظالمه کله، د ظلم خوند به در معلوم شي چې ظالمه کله چې ستا بچی چرته پلاس ته زورور ولګي. میڈم اسپیکر، یہ باتیں لوگوں کے دل میں اور یہ اشعار لوگوں کے دل میں تیر کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعلیٰ علی خان نے ان کے بقول جو ہمیں بار بار نثار باز اور عدنان یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، پشتون عدالت کی بات بتا رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سردار علی خان نے پہلے سے ان پہ بات کی ہے. اوپن دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، جو مسئلے ہم حل کر سکیں گے ہم ادھر ہی اس کے آرڈر صادر کریں گے. ہم نے کبھی ایسی باتوں پہ، قوم کے حقوق پہ، یہ وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں بنا کہ اقتدار پہ بیٹھا رہے اور تماشا دیکھتا رہے کہ لوگوں کا قتل عام ہو اور یہ خاموش بیٹھے رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے قائد کا ویژن ہے. ہم سب نے جو ہے نا اس لیے ادھر آئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا، اپنے قوم کا صحیح معنوں میں ایک ترجمانی بھی کریں اور خدمت بھی کریں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. جناب اسپیکر، بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں، آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں. اور اس کو دم کی بھی نہ سمجھا جائے، اس کو جو ہے نا دل میں بیٹھا لیا جائے کہ حالات یہاں پہنچیں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے. تد خپل زور خپل غرور سر ته ورسوه، تد خپل زور او غرور دواړه سر ته ورسوه، کمې در په سر نه کړل د پښتون بنه.